یہ پریڈکشن لے لو. یہ جو آج میں بول رہا ہوں مستقبل کی آپ کے اگلے 2.5 سالوں کی جو سوچ دنیا میں جاگے گی وہ یہ ہوگی جو میں بات کر رہا ہوں. یا انسانیت پرست ہیں اس کی موت ہے یہ باتیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ کوئی مذہبی رہنما اس وقت آپ لوگوں کی کسی حکومت میں نہیں ہے. اگر ہے تو وہ فیک ہے. تو جب دنیا کی 2 بڑی آبادیاں ایک ہو جائیں ایک جملے سے تو پھر امن نہ ہو جائے. لیکن نفرت کا بزنس کرنا تھا, اس نے ڈنڈی ماری. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. 31 اکتوبر 2025 بروز جمعہ, اور سب کو بہت بہت جمعہ مبارک. ناظرین, آپ لوگوں کے جو کمنٹس آئے ہیں بہت ہی زبردست کمنٹس سے, بلکہ اسامہ صاحب سے میں ڈسکس بھی کر رہا تھا بیک کیمرہ کہ ہم بتا رہے تھے کہ بڑے اچھے لوگوں نے فیڈ بیک دیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اسامہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں. اور آج بھی کوشش کریں گے اسامہ صاحب سے ایک اچھا سا تحفہ لینے کے لیے, لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے اس سے پہلے آپ سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. آپ کا کمنٹ ہم تک ضرور پہنچتا ہے. اچھا ناظرین, سب سے پہلے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے, جو اب کی بریکنگ نیوز ہے, ابھی کی بتا رہا ہوں, امریکہ نے 10 سال کا معاہدہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کر لی ہے ڈیفنس سسٹم کا, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ اتنی تعریفیں جو پاکستان کی 1-2 دن پہلے کر رہا تھا, ساما صاحب نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی باتوں میں مت آئیں. اور اب یہ راجناتھ کی ایک تصویر ملیشیا سے شائع ہوتی ہے جس میں وہ ایگریمنٹ پکڑا ہوتا ہے اور وہ امریکہ کے حوالے سے ایک ڈیفنس معاہدہ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں یہ خبر امپورٹنٹ تھی. اور دوسرا آپ کو بتائیں, قطر اور ترکی نے افغانستان کو سمجھایا کہ پاکستان کے پاس ایک جگہ کی رپورٹ ہے, اگر انڈیا کو انہوں نے 50 منٹ میں گھٹنوں پر بٹھا دیا تھا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. پاکستان کا جو وقت تھا وہ واپس جا رہا تھا, ٹکٹس تک لے لی گئیں, لیکن پھر ترکی اور قطر نے بٹھا کر ان کو سمجھایا اور پاکستان کو واپس بلایا. جبکہ اب خبریں آ رہی ہیں 25 سے 30 اکتوبر تک جنگ بندی کا جو ایک نوٹم ہے وہ ایک سائن ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اگر کسی نے بھی خلاف ورزی کی تو اس کو جرمانہ ہوگا. اور اب دوبارہ 6 نومبر کو یہ مذاکرات کے لیے وقت جو ہے ترکی میں دوبارہ بیٹھے گا. اچھا جی, پاکستان نیوی نے عربین سی میں نومبر میں لائیو فائرنگ ایکسرسائز کا اعلان کر دیا, رات 3 سے شام 7 بجے تک. 3 نومبر سے 7 نومبر, 10 نومبر سے 14 نومبر اور 17 نومبر سے 21 نومبر اور 24 سے 28 نومبر ڈرلز ہوں گی, اور پاکستان تو تیاری کر رہا ہے. اور ایک اور انڈیا کی طرف سے خبر آ رہی ہے, یہ آج کی خبر ہے, کہ انڈیا میں جو یہ ڈرلز کر رہے ہیں اس کے اوپر انڈیا کی افواج جو ہے وہ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ ڈرلز کرتے ہوئے, ٹینک چلاتے ہوئے, ڈرون چلاتے ہوئے 3 جو فوجی ہیں وہ مارے گئے, اور جبکہ 14 اس میں زخمی ہیں. یہ رپورٹ آ رہی ہے, انڈیا میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا, یہ انٹرنیشنل اس پر خبریں آ رہی ہیں. اچھا جی, پاکستان کے جو آرمی کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں, انہوں نے آئی ایس پی آفیشل جو ہے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان اپنی زمین پر افغانستان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا. پاک افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے اور تمام ممالک جو ہیں امن چاہتے ہیں, اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ یہ امن ہو جائے. اور ایک قبائلی جو جرگا تھا ادھر ملاقات ہوئی اور ان کو بٹھا کر انہوں نے بھی پاکستان کی حق میں ساتھ دیا کہ پاکستان پہ حملہ غلط بات ہے. اچھا ناظرین, امپورٹنٹ آپ کو اس پر بتائیں کہ ایک جو ویڈیو تھی بڑی وائرل ہو رہی تھی پیوٹن کی, جی وہ افغانستان کے ساتھ ہے. جنگ کے معاملات میں اکثر چیزیں فیک آتی ہیں تو اس پہ آپ نے دھیان نہیں دینا. پیوٹن کی جو ویڈیو تھی, جی ہم افغانستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, اس طرح کی وہ فیک تھی, اور یہ ثابت ہو گیا. اور اس پہ پاکستان میں اس نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ فیک ویڈیو تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور جبکہ بات جو تھی اس میں یہ ہو رہی تھی کہ وہ امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا, سیکشن کے حوالے سے. 23 اکتوبر کی یہ ویڈیو ہے اور اس کو کافی اٹھایا گیا انڈیا میڈیا کی طرف سے, جی کہ وہ خلاف ہے. اور اچھا, پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی کل ملی ہے, ٹی ٹی پی کا نور علی مسعود جو بہت بڑا سربراہ تھا وہ مارا گیا. سمجھ لے کہ ٹی ٹی پی کی اب ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ گلوبل ٹیررسٹ تھا, امریکہ نے اس کے اوپر انعام بھی رکھا ہوا تھا جو پاکستان آرمی نے اس کو جنم حاصل کر دیا ہے, اور یہ اس کی باڈی بھی پاکستان کے پاس ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ناظرین, اس میں امپورٹنٹ جو بات تھی, رشیا سمندر میں اپنی ہیوی مشینری اٹامک بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے جو نیوکلیر میزائل ہیں, ٹیکنالوجی ہیں, اس کو ٹیسٹ کریں گے, اور صرف چائنا اور رشیا کو دکھانے کے لیے یہ نیوکلیر ایکسرسائز وہ کر رہا ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے آفیشلی سیز فائر جو رکھا ہوا ہے, لیکن سیز فائر کے طور پر پرسوں بھی 104 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, اور فلسطین شہادتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں, اور ایڈ سسٹم بھی ان کا روکا ہوا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اب ٹرمپ نے بولا ہے, جے ڈی وائنس نے بولا تھا کہ وار از اوور,
اور اب یہ گارنٹی کہاں گئی ساری؟ اور اب حماس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم میدان میں آ رہے ہیں، اب ہم اسرائیل کے ساتھ اٹیک کریں گے. اوپر سے ایران کو بھی اس ٹائم خطرہ ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. اور ایران کا جو ترشول، انڈیا کا جو ترشول ایکسرسائز ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ انڈیا کو $4 ارب کے قریب میزائل، راکٹ اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. یہ امپورٹنٹ خبریں ہیں. اس کے اوپر اسامہ صاحب سے اب ہم کیلکولیشن لیں گے آگے کیا ہوگا. آج 31 نومبر ہے، پورے نومبر میں کیا کیا معاملات ہوں گے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو یہ چیز، یہ آج کی ساری گفتگو سنتے ہوئے جو میرا دھیان گیا جس سائٹ پہ، وہ یہ تھی کہ دین کیوں ضروری تھا. لوگ اس بات کی ڈیبیٹ میں کبھی مستقبل میں جانے والے ہیں. یہ 2.5 سال مذہبی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے ہوں گے، پچھلے سال سے بتایا تھا. تو ان 2.5 سالوں میں لوگ مذہبی ریسرچ کرنی شروع کریں گے، مذہب کی طرف جاننا شروع کریں گے. لیکن اسی کے دوران وہ مذہبی فساد بھی پھوٹیں گے. کچھ غلط ہوگا تو آپ کو صحیح کی تمیز ہوگی. جس نے اجالا دیکھا ہی نہ ہو اس کو اندھیرے کا کیا فرق کا پتہ چلے گا. جس نے کبھی کوئی نور دیکھا نہ ہو، جو رہتا ہی اندھیروں میں ہو، اس کو روشنی کی کوئی پتہ نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے. کوئی روشنی دکھائے گا تو روشنی نظر آئے گی، تو لوگ روشنی اور اندھیرے میں فرق کر سکیں گے. جو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ آپ ایک جب کمپیریزن یا جس اینگل سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بالکل یونیک لگتی ہے یا ڈیفرنٹلی اتنے سالوں بعد سمجھ آئی، اتنے سالوں بعد آئی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے ایک اندھیرے میں تھے. روشنی بذات خود اپنا آپ بتاتی ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سپر مشین بنا کے پیدا کیا ہے. سپر مشین ہے آپ لوگ، اور اس کو صرف اور صرف ایک صحیح ماحول، صحیح معلومات، صحیح عقلی دلیلوں کے ساتھ کچھ سامنے ایک رہنمائی درکار ہوتی ہے. جب وہ آتی ہے تو وہ پھر اپنا گروتھ کا سفر شروع کرتی ہے، ارتقاء کا عمل شروع ہوتا ہے، اور انسان بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. اور وہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اڈاپٹ کرتے 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 رحمانی صفات کو بڑھاتے بڑھاتے، خدائی صفات کو بڑھاتے بڑھاتے خود لوگوں کے لیے ایک اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لوگوں کی تمام چیزوں کی کفالت کے قابل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ہی ذریعے یہ انتظام فرماتا ہے اور آپ لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ لوگوں کو ارتقائی عمل سے بیسٹ انسان جو انسانیت کے لیے وہ خلق کرے. اب جیسے کل میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ جو کا آپ نے پوچھا تھا کسی نے کمنٹ میں کہ اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں، پھر آپ پہ ہم نے اپنی رائے دی. نیچے میں کمنٹ دیکھے لوگوں کے، اٹ واز گڈ، لیکن وہ ان کی یہی سینس تھی کہ آپ جمع کے سیکھے میں ہوتا ہے تو سنگل کے سیکھے میں ہوتا ہے، تو اس لیے. بلکہ وہ سندھو صاحب ہیں، میرا خیال ہے وہ سکھ ہیں، انہوں نے بھی یہی دلیل دی اس پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو تو لگتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہی ہیں صرف توحید پرست یا اللہ کو جاننے والے. اب ایک سکھ بھی آپ کو یہی ایکسپلین کر رہا ہے. یہاں سملیرٹی کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ کامن اللہ کا یہ جو تعارف ہے، وہ جو سینس ان کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، آپ دونوں، مطلب ایک مسلمان بھی یہی لکھ رہا ہے، ایک سکھ بھی. ویسے تو وہ کافر ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو سینس ہے انسان کی، ہیومن سینس جو ہے، وہ بیسیکلی کامن ہے. اور خدا کا تصور، میں نے جیسے کہا تھا کہ ایتھیسٹ کے علاوہ باقی سب میں جو ہے وہ اس کی امپورٹنس موجود ہے. صرف طے یہ کرنا ہے کہ کس کا تعلق، کس کا جو لیٹسٹ میسج یا جیسے کہتے ہیں نا کہ لیٹسٹ کمانڈز جو ہیں وہ کام کریں گی اس وقت میں. جیسے کہیں سگنل کوئی اٹھاتا ہے، کہیں کوئی سگنل نہیں اٹھاتا، تو اس ٹائم یہ ضرورت ہے، اس ٹائم تمام دنیا کو. اب پوری دنیا کے مذاہب جو ہیں بیسیکلی، مارکو روبیو کی ایک بات سے میں آغاز کرتا ہوں جو کل مجھے ایک ہماری سمجھ لیں کہ ویور بھی ہیں، فین بھی ہیں، انہوں نے بھیجی مجھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مارکو روبیو کہہ رہا تھا یہ ایران والا جو خطرے کی بات ہے یہ اس میں کور ہو جائے گی اسرائیل معاملہ. وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی سوچ جو ہے یہ ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مہدی پوری دنیا پہ اسلامی نظام قائم کرے گا، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت قائم کرے گا. یہ اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی ہمارے انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے سسٹم میں. تو اس لیے ان کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگے رہیں گے اپنے مشن پہ اس وقت تک جب تک ان کا مہدی نہ آ جائے.
ٹھیک ہے جی. یہ ریزن ہے کہ ایران ہر ٹائم خطرے میں ہے کہ اس ٹائم کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو شیعہ مکتبہ فکر ہے اس میں زیادہ تیاری زیادہ رجحان پایا جاتا ہے, جبکہ سنی بھی انتظار کریں, اسلامی تمام فرقے انتظار کریں کسی نہ کسی شکل میں ہے. لیکن شیعہ تو ان کو اپنا 12واں امام مانتے ہیں اور اس لیے وہ ان کے سمجھیں کہ حاکم وقت ہے, ان کے اس وقت کے حاکم وقت ہے. ٹھیک ہے, شیعوں میں بھی اس میں جیسے ہر فرقے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی نئی وہ نکلتی ہے. اب ولی امر المسلمین یہ آیت اللہ خامنائی کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ولی امر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہے بیسیکلی, اور ان کا یہ ٹائٹل ہو سکتا ہے, ورنہ وہ ایک ایران کے لیے بات کرتے ہیں. ایران کے لیے جب محدود ہوتے ہیں, پاکستان کے تو انہوں نے کبھی بھی مسائل کے اندر کوئی اپنا فتویٰ یا چیزیں انٹروین نہیں کی, اس لیے ان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا بنا دیتے. تو اس طرح کی ایررز تو ہر طرف ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس وجہ سے ایران خطرے میں رہے گا, اس کا ایٹمی پروگرام خطرے میں رہے گا. مارکو روبیو اس ٹائم کا جو ان کا وہ ہے وہ اس سوچ کا حامل ہے. اس کا ایک کلپ مطلب وہ اگر ہم تو لگا نہیں سکتے یہاں, لیکن یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. لیکن یہاں یہ ڈنڈی مار رہا ہے, وہ ڈنڈی میں بتا دیتا ہوں. اور میری ریکویسٹ ہے, ایک تو وہ جو ٹیچر تھی جنہوں نے کہا میں بک لکھنا چاہتی ہوں, ان سے کہا کہ واٹس ایپ کریں اور اپنی اس کا طریقہ میں گائیڈ کر دیتا ہوں اور وہ لکھنا شروع کریں, اور سب ہمت کریں. ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ انداز ہو سکتا ہے. کسی کا ہو سکتا ہے دماغ میری صرف ریلیجیس گفتگو کو جو اس کی جس نے زندگی بدلی, کوئی صرف وظیفوں کو نکال سکتا ہے, کوئی صرف پریڈکشنز کی جو باتیں ہیں اس کی کر سکتا ہے, کوئی اکنامک سسٹم پہ اتنی دفعہ بول رہا ہوں اس کو کوئی کتابچے کی شکل دے سکتا ہے. کچھ کریں, تھوڑا سا سسٹم میں آئیں. تو اب وہاں جو مارکو روبیو کی یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے بے ایمانی ہے اپنے طاغوتی نظام کو سیدھا کرنے کے لیے. اس بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومتیں اس وقت کی پوری دنیا کی وہ میٹیریلسٹک ہے, مادہ پرستی پہ ہے, وہ ہیومن نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. وہ مادے کو سپورٹ کر کے انہوں نے ایک آپس کی یاریاں دوستیاں بنائی ہیں, اور یہ اسلحہ کی انڈسٹری چل رہی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ پاکستان جب انڈیا کو سیدھا ہوگا ادھر سے دیکھیے گا ڈیفنس بجٹ اس کا کتنا بڑھ جائے گا. وہ پچھلے سر یہ پھر میں نے کہا تھا آپ نے ڈیفنس ابھی بجٹ اگلے سال چیک کریے گا, اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ادھر سے ڈرائیں گے ادھر سے آرڈر پکڑنے آ جائیں گے, اور اب آرڈر انہوں نے لے لیا. کبھی اسرائیل لے گا کبھی وہ لے گا, سارے بھاگے پھر رہے ہیں آرڈر لینے کے لیے. مطلب چیک کرو نا, وار نافذ کر کے اچھا کہیں فرانس پہنچ رہا ہے جہاز بیچ رہے, انڈونیشیا کو پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی ادھر پہنچا ہوا کوئی ادھر پہنچا ہوا, سب اسلحے کے آرڈر پکڑ رہے ہیں بیسیکلی. اسی طرح انہوں نے یوکرائن کے ساتھ جنگ شروع کروائی, ہاتھ سیکنے شروع کیے, کسی نے ہیلمٹ دیے, کسی نے میزائل دیے, کسی نے ڈرون دیے, وہ مفت تھوڑی دیے. یوکرائن کی ہڈیوں سے نکلے گا وہ سب کچھ. قومیں یوں ہی قرضائی کی جاتی ہیں. اب اسی طرح عربوں نے اتنا پیسہ کیوں پھینکے ٹرمپ پہ؟ اسرائیل نے اپنی آپ دکھایا, مار مار کے ڈرا کے رکھ دیا ان کو کہ دیکھو بھائی, مطلب ڈرا کے رکھ دیا, اور پھر کہا دیکھو بھائی. اب پھر انہوں نے بھاگ کے ڈیفنس معاہدے شروع کر دیے, ڈیفنس پیکٹ شروع کر دیے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ٹیکنیکلی دیکھیں کہ آپ یہ کسی کے نہیں ہیں بیسیکلی. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نا یہ ادھر کے ہیں, یہ ادھر کے, کہیں کے نہیں ہیں. مثال سر کے آپ طور کی پہ بات پوری ہوئی ٹرمپ والی. ٹرمپ جو بھی بات کر رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی باتوں میں نہ جائیں, اور معاہدہ آج ہو گیا. یہی بات سعودیہ کی اس میں ہوئی. مطلب آپ دیکھیں کہ سعودیہ سے ڈیفنس لیا انہوں نے, معاہدہ کیا ادھر سے پاکستان کے ساتھ, ادھر سے امریکہ نے خود بھی, اچھا ادھر سے اب انڈیا کے ساتھ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارے کے سارے ادھر سے انڈیا رشیا سے بھی کر رہا ہے. مطلب یہ سب کے سب اس وقت ان کا ایک ہی مذہب اور ایک ہی قبیلہ ہے. ان میں اگر کچھ نہیں, یہی کامن ہے ان سب حکومتوں میں. اور جو نہیں کامن وہ یہی ہے کہ انسانوں کی, اپنے شہریوں کی, ان کی پراسپیرٹی کی, یہ اتنا میزائل جو ہیں وہ جو انڈسٹری کو بڑھا کے یہ سارے کے سارا ہماری غربت ختم کر سکتے ہیں پوری دنیا کی. پوری غیر آباد زمینیں آباد کر کے آباد کاری ہو سکتی ہے ادھر, اور لوگ اپنا جیئیں خوشی سے لیکن اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ اچھی ایک
لیڈر تو اس لیے آگے لایا جاتا ہے کہ وہ اچھی بات کر سکتا ہے, سمجھدار ہے, سیانا ہے, با حکمت ہے, با علم ہے, دور اندیش ہے, بہادر ہے. پاگل کو تو نہیں لایا جاتا نا, ٹیکنیکلی پاگل تو نہیں لائے جاتے. تو پھر سیانے بندے کا تو یہی کام ہوتا ہے بغیر لڑائی کے بات ختم کرے. لیکن اگر یہ اتنے سیانے ہیں پھر بھی اسلحوں کے سودے بھی ہو رہے ہیں, پیسہ اسلحے پہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے, بیسیکلی عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ اسلحے پہ کیوں خرچ کرتے ہو, اتنے ہی تم سیانے ہو تو جاؤ منہ سے زبان چلاؤ, ڈپلومیٹک ریلیشن امپروو کرو, ڈپلومیسی کے ساتھ مسئلے کا حل کرو, پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ دیکھو بارود گولی یا بندوق پہ لگایا گیا پیسہ خوں میں ہی جا رہا ہے نا, کسی کے پیٹ میں تو نہیں جا رہا. ٹھیک, تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں جو آگے آنے والے وقت میں قومیں سمجھیں گی. یہ پریڈکشن لے لو, یہ جو آج میں بول رہا ہوں مستقبل کی آپ کے اگلے 2.5 سالوں کی جو سوچ دنیا میں جاگے گی وہ یہ ہوگی جو میں بات کر رہا ہوں. ایک مذہبی, دوسرا یہ کہ یار یہ کیسی مطلب مینجمنٹ ہے, کیا آپ لوگ اسلحہ ہی بیچی جا رہے ہیں. سب کو اب ایکسپوز ہونے لگے گا کہ یہ میں کہا کرتا تھا نا یہ اسلحہ بیچنے کی گیم ہے ساری, آرڈر پکڑ لیے. اب امریکہ کیونکہ اتنا قرضے کے نیچے آ چکا ہے کہ اس کی تو اب اس کے پاس سوائے اسلحے کے آرڈر پکڑنے کے اور جنگیں کرانے کی اور ڈیٹ ختم کرنے کے لیے اس کو یہ سب چاہیے. اور اس میں موسٹلی ممالک جو خود قرضے کے اس میں ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ جنگ ہی دو, جنگ بھی مانگیں گے کہ تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو, ہم بھی پاپ دھو لیں. یہ ہے بیسیکلی سوچ. تو یہ بتاتی ہے کہ یہ مذہبی فیلئر ہے. تمام مذاہب کا جو دعویٰ ہے کہ وہ افاقی ہے یا ڈیوائن ہے یا انسانیت پرست ہیں, اس کی موت ہے یہ باتیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ کوئی مذہبی رہنما اس وقت آپ لوگوں کی کسی حکومت میں نہیں ہے, اگر ہے تو وہ فیک ہے. جیسے کہ مارکو روبیو کو یہ بتانا چاہیے تھا, اس کا میں کہنے لگا تھا, بات پھر ادھر کی ادھر نکل گئی, کہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ کو میری ریکویسٹ ہے جو بھی ویورز اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں, بے شک میری تصویر نہ لگائیں, رائٹنگ میں لکھ لیں سٹیٹمنٹ, یہ پوسٹوں پہ لگا دیں, ٹویٹ کر دیں, ویڈیو کی اے آئی ویڈیو جنریٹ کروا دیں, کچھ کریں, لیکن اس بات کو بتائیں کہ مسلمان صرف حضرت مہدی کا انتظار نہیں کر رہے, مسلمان حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان حضرت عیسیٰ و مہدی کو دونوں کو ساتھ ویٹ کر رہے ہیں, دونوں ہی کو مان رہے ہیں, دونوں ہی آئیں گے پوری دنیا پہ, یہ سب جو ہے اپنا قائم کریں گے نظام. تو پھر اب سامنے بیٹھا کیونکہ کرسچن تھا مارکو روبیو کے, تو اس نے عیسائی کو بتانا یہ ضروری نہیں سمجھا, نفرت کا بیچا, بزنس بیچا اپنا, اسلحہ مارنے کی اور اسلحے کی پروموشن کے لیے یہ سب کیا. حالانکہ اگر وہ ادھر تک پتا تھا اس کو کہ جی یہ مہدی کا انتظار کرے, تو ان کو یہ نہیں پتا یہ عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن اگر مارکو روبیو یہ سٹیٹمنٹ دے دیتا کہ یہ مہدی اور عیسیٰ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں, تو کرسچنز نے تو سوچنا تھا کہ یار یہ تو ہمارے عیسیٰ کو بھی مانتے, اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں, تو ہم اور ان میں تو ہم نے تو ایک ہی ہیں, مطلب ہم صرف اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے پروفٹ کو نہیں مانتے, یہ تو ہمارے پروفٹ کو مانتے ہیں, تو ہم تو ان سے نفرت نہیں کر سکتے, ہم تو ان کو جیزس کی تعلیمات کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہی فرق ہوتا ہے نا, آئیڈیالوجی کا فرق ہوتا ہے نا, وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی آبادی کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد مسلم. تو جب دنیا کی دو بڑی آبادیاں ایک ہو جائیں ایک جملے سے, تو پھر امن نہ ہو جائے. لیکن نفرت کا بزنس کرنا تھا, اس نے ڈنڈی ماری اس کو. اب بیٹر ہے کہ آپ لوگ اے آئی پہ لکھیں جیزس و مہدی, حضرت عیسیٰ یا مہدی, جو بھی لکھیں اے آئی پہ لکھیں, یہ اسلام 360 پہ سرچ ماریں, یہ اس کا شیعہ ٹول کٹ میں حیدر اے آئی لگا ہوا ہے, حیدر اے آئی پہ لکھیں. اسلام 360 میں بھی اب انہوں نے سرچ یہ دے دی ہے, اے آئی لیں روایتیں. ٹویٹ کریں مارکو روبیو کو, جو امریکنز ہیں ٹویٹ کریں کہ مسلم کرسچن کا جو یہ مذہبی فساد تم جلوانے کے چکر میں ہو, تو یہ تو دونوں کا انتظار کر رہے ہیں, تم نے غلط آدھا, وہ جیسے کہتے ہیں آدھا سچ بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کہیں ایک نہ ہو جائے دنیا. ان لوگوں کا بزنس مذہب کچھ نہیں ہے, یہ صرف مادہ پرست ہیں, یہ اس لیے اسلحہ بیچ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ یہ ساری گفتگو کی بنیاد آج اس لیے یہ رکھی تھی
کہ آپ کی ساری گفتگو میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی مذاکرات ہو گئے, ابھی مذاکرات ختم ہو گئے, ابھی نوٹم جاری ہو گیا, فلاں کا یہ ہو گیا, مطلب اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ یار آخر آپ لوگ ہو کون, کس کی سائیڈ پہ ہو اور کیوں ہو. یہ جو مذاکرات کا نوٹم جاری ہوا یا یہ دے آر جسٹ پریشرائزنگ ایچ ادر ٹو گیٹ ٹائم, وہ صرف اور صرف وقت لینے کی ساری ان کی کوششیں ہیں بس. اور صورتحال یہی ہے کہ انڈیا جو اپنی تیاریاں کر چکا ہے یا جو بھی ساری چیزیں بلڈ ہو گئی ہیں, بس یہ اسی طریقے سے معاملات ابھی چل رہے ہیں. جنگ آپ کے سر پہ, جیسے میں نے کہا انڈیا کوشش کرے گا کہ ڈیفینسو اسٹریٹجی رکھے 11 نومبر تک. 11 کے بعد کھل کھلا کے معاملات ہو جائیں گے اور اتنے دن لیٹس سی. ٹھیک ہے سر, یہ اب خبریں آ رہی ہیں, انڈیا میڈیا بتا رہا تھا کہ 3 مطلب انڈیا میڈیا کو اب روکا گیا ہے, لیکن پہلے انہوں نے خبر دینی شروع کر دی تھی کہ 3 جو ہیں وہ اہلکار ان کے انڈیا کے ڈرل کرتے ہوئے مارے گئے, ٹینکوں سے ڈرون سے کھیلتے ہوئے. اور یہ سر کریک ایریا, راجستھان کے ایریا, جو آپ نے مطلب پریڈکشنز دی تھیں وہ چیزیں دیکھیں ٹرمپ کے حوالے سے, مطلب میں حیران ہو گیا جب میں خبر میرے سامنے آئی. میں نے وہ راجناتھ کی تصویر دیکھی, میں نے کہا دیکھو سوما صاحب یہ کہہ رہے تھے, اور آج وہ چیز سامنے مطلب ہم نے دیکھی بھی کہ وہ چیز ویسے آ بھی رہی ہے. تو سر اگلے جو امپورٹنٹ ہیں وہ اب 10 days ہیں کہ 11 نومبر امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ نے 45 دن کا کہا تھا کہ 45 days 27 کے بعد سے امپورٹنٹ ہوں گے. دیکھیں 11 نومبر تک تو اسٹریٹجی آپ کو ڈیفائن کی تھی کہ 11 نومبر کیونکہ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کا ٹائم شروع ہوگا, اس وقت تک انڈیا جو ہے اپنے جو بارڈر فرنٹ پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ رکھے گا کہ ہمیں انڈیا کے ذریعے افغانستان سائڈ سے حملہ کروائے اور ہمارے بلیڈ کروائے ساری سائڈوں سے ہمیں, اور خود کھل کے نہ آئے بارڈر پہ اور پریشر بلڈ رکھے. لیکن 11 کے بعد یہ سٹوری جو ہے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کھل کھلا کے جنگ ہو جائے, مطلب انڈیا پھر یہ سٹریٹجی اپنی بدل دے, اس وقت تک اہداف حاصل کر لے یا بدل دے, جو بھی ہو سکتا ہے, یا اسی مین ٹائم پہ انتظار کرے کہ پاکستان حملہ کرے تو پھر جواب دے, تاکہ انٹرنیشنلی اس کو دکھانے پہ وہ ہو کہ جی پاکستان نے کیا اور ہم نے نہیں کیا, بس یہ بات. اچھا, یہ ایک کمنٹ ہے سپورٹس ٹوڈے کا, ساما بھائی لوگوں کے روزے بھی بچا لیں, یہ لوگ رانگ ٹائم پر روزے کھولتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, اور مجھے اپنے سنی بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار ہے, افسوس ہوتا ہے کہ پورے ٹائم روزہ کرتے ہیں اور اینڈ پر خراب کر لیتے ہیں. پلیز یہ روزے کا ٹائم موسم سنی بہن بھائیوں کو گائیڈ کریں. دیکھیں ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے, میں خود اہل سنی ہوں, لیکن پھر بھی ایک بات کرتا ہوں کہ ہر ایک کا اس پہ اپنا عقیدہ ہے. اس پہ ساما صاحب سے ہم گائیڈنس لیں گے, اگر رمضان بھی آ رہا ہے تو اس والے سے کیا کہیں گے. یہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بات آج آپ لوگ سارے سن لیں اور سمجھ لیں کہ فقہ کہتے ہیں اینک کو یا سمجھ کو یا دیکھنے کے زاویے کو. تو جی فقہ حنفیہ, فقہ مالکی, فقہ شافی, فقہ جعفریہ, فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلک نے ایک حدیث روایت یا دین کے احکام کو کس نظر سے لیا اور سمجھا, کس نظر سے لیا اور سمجھا, وہ اس کی فقہ کہلائے گی. مطلب کل سے تم مجھے کوئی نئی بات کہتے ہو کہ صاحب مجھے تو دین پہ میں نے یہ ریسرچ کی تو اس پہ نظر آیا کہ یہ جو اینگل ہے نا یہ ٹھیک ہے, تو جو وہ تمہاری سمجھ ہے نا, اگر میں وہ اڈاپٹ کروں تو میں کہلاؤں گا کہ یہ میں نے فلک کی فقہ کو سمجھا, اس کو فالو کر, فلک کی سمجھ کو فالو کر, فلک کی انڈرسٹینڈنگ کو. اب آپ لوگ جو سارے فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹے ہوئے ہیں, آپ لوگ انہی لوگوں کی سوچوں کو فالو کر رہے ہیں, ان ایک شخص کی جو کبھی اس کا کیا انٹلیکچوئل لیول تھا, وہ کس دور کا تھا, اس دور میں کتنی کیپیبلٹی تھی, کیا کیپیسٹی تھی, واٹس ایور. آج تو جب کوئی مذہب کی بات کرتا ہے تو اس سے لوگ سوال کرتے ہوتے تھے, کئی دفعہ میں نے دیکھا مرزا سے پوچھ رہے ہوتے تھے آپ نے کوئی ڈگری لی ہے, تو بھائی صاحب بخاری نے کوئی ڈگری لی تھی, امام ترمذی نے کوئی ڈگری لی ہو, ان ساروں نے کوئی ان میں سے ہے کوئی ڈگری ہولڈر, سب نے ایک اپنی گئے ریسرچ کی, پیپر کٹھے کیے, حدیثیں کٹھی کی. آج مثال کے طور پہ اس ٹائم کا نوجوان تو امام بخاری سے زیادہ اچھا فلٹر لگا سکتا ہے, کیونکہ اے آئی آ گیا اس کے پاس. وہ بخاری مسلم سیاستہ ایک دن میں فلٹر لگا کے حدیثوں کو الائن کر کے ایک ہی ٹاپک کی نئے باب بنا کے نئی بک بنا دے,
اور ان میں بھی چھانٹی ایک دن کا فلٹر لگائے کہ کون سی ضعیف ہے کون سا یہ ہے, تخریج ہو جائے گی. آج اس سے زیادہ اچھی کیپیسٹی ہوگی اس کی. اب بات یہ ہے کہ فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ, امام ابو حنیفہ کا سوچنے کا انداز اور امام جعفر صادق کا سوچنے کا انداز یا سمجھانے کا انداز یا سمجھ, دو باتیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو سورج ہے یہ جب تک, جیسے میں نے اس دن لائٹس پہ بتایا تھا مغرب کے وقت کا, یہ سورج جب یہاں جائے گا تو یہ روشنی کیونکہ اسٹریٹ سفر کرتی ہے تو یہ آپ کے مشرق کے افق پہ نہیں پڑے گی, یہ غروب ہوا کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. سنیوں کے مطابق یہ یہاں سے نظر آنا بند ہو گیا, سنیوں کہہ لو یا امام ابو حنیفہ کہہ لو, تو وہ جو ہے وہاں سے ہی غروب مانا جائے گا. اب ان دونوں میں یہ جو 10 منٹ کا فرق ہے, بس یہ اس کا یہ فقہ ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ رات تک روزہ رکھو. اب رات جب میں لیل کہوں گا تو فلک کو بھی پتا چل جائے گا, لیل تو اندھیرے کو ہی کہتے ہیں جب دھوپ چکا ہوتا ہے. تو یہ بس وہ پاک لگائی گئی ہے 10 منٹ کی, یہ بس اس نے روزے خراب کیے ہیں لوگوں کے, یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پورا دن محنت کرا کے وہ انہوں نے کہا جلدی کھولو ٹوٹ خراب ہو جائے گا. بھی اللہ کو نہیں پتا سارے دن کا بھوکا بندہ ہے, اس نے اس کو جلدی کھلوا کے اس کو کیوں انسپائر کیا جا رہا ہے جلدی کی طرف. اس کو تو سکھایا ہی صبر گیا پورا دن روزے سے اس کی تربیت ہی صبر تھی. شام کو جلدی چکر کروا کے اس کی ساری تربیت ختم کر دو. سوچنے کی سمجھنے کا انداز ہی ہے نا کہ بھئی سارا دن اس کی پیشنس کی تو تربیت کی گئی ہے. اب جی اگر تم نے لیٹ کھولا تو ٹوٹ جائے گا. اب فقہ حنفیہ کی جو سوچ ہے یا جو بھی سمجھ ہے وہ یہ کہتی ہے, جبکہ فقہ جعفریہ کی یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی جیسے صبح رکھا تھا, جب مغرب اپنے سورج غروب ہوا یہ کھل گیا, اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب کھاؤ نہ کھاؤ ڈزنٹ میٹر, کھاؤ نہ کھاؤ ڈزنٹ میٹر, وقت ہوا ختم. آپ کا وہ وقت تھا, آپ نے اس وقت تک اس کو اختیار کرنا تھا, آپ اس کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. جیسے آپ اس کی پابندیوں سے بیسیکلی آزاد ہو گئے. یہ وقت سے شروع ہو کے وقت پہ ختم ہو گئے. اب سمجھ کی بات ہے. دوسری سمجھ کہہ رہی ہے کہ نہیں اگر تم نے اس کو نہ کھولا تو پھر یہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ دیکھا کہ ایٹیٹیوڈ جلدی پڑی ہوتی ہے اس ٹائم پہ, وہ سارے دن کا صبر ہیزل میں بدل جاتا ہے. حالانکہ اس نے اچھا پھر ایون نماز میں اب فرق ہوگا سوچ کا. وہ کہیں گے کہ بھئی وقت پہ یہ تو کھل گیا, آپ اپنی نماز پڑھیں. لیکن یہاں کیا ہوگا, نہیں جلدی کھولنا پھر نماز پڑھنی ہے, کھول کے نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے وہ جو 10 منٹ کا سورج کا جو فرق ہے بیسیکلی وہ فرق اس لائٹ سے ہے کہ یہ غروب ہونا بتائے گا مشرق کا افق کہ اس پہ لائٹ نہ ہو. یہ کہتی ہے امام جعفر صادق کی فقہ. اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کہتی ہے کہ بس نظر سے اوجھل ہو گیا, لالی بے شک ادھر ادھر ڈزنٹ میٹر, مغرب ہوگی اذانیں دے دیتے ہیں. اور یہاں جب پورا غروب ہوتا ہے تو اس کو غروب مانتے ہیں. بس یہ فرق ہے, لائٹ ادھر اور لائٹ ادھر انعکاس پہ. مطلب اوپر دیکھیں لائٹ ہو تو ٹھیک ہے, سامنے دیکھیں لائٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہے غروب. اور اسی لیل پہ روزہ افطار ہے, اسی لیل کو اصل میں تو آپ لوگوں کو احتیاط کی طرف جانا ہے, نہ کہ اچھا مثال کے طور پہ جس نے جلدی کھول لیا ہوا تو اس نے تو توڑ لیا نا, تو جس نے احتیاط کی تو وہی درست رہ گیا نا. تو سر توڑ کیسے لیا جب نیت مال کا دار و مدار نیت پہ ہے, جب ہماری نیت ہے کہ ہم نے افطار کر لیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب نیت پہ ہے نا, اسلام تو نیت پہ چلتا ہے, نیت تو پہ ہماری ہے نیت بس تو پھر افطاری ہے. آپ نیت پہ 4 بجے کھا لیا کرو. اگر کوئی آگے نہیں آپ نہیں, کو کہہ دیتا مغرب ہے کی بات, چھوڑ اگر دو نا مغرب کی مغرب اذان عشاء کو. اگر کوئی کہے اثر کے ٹائم, اچھا ایک اور امام آ جائے, اب آج کوئی امام کوئی جدید وہ کہے جی 4 بجے کر لیا کرو, یہی لیل ہے. پھر آپ کی تو نیت ٹھیک تھی نا, لیل بھی تھی آپ کی. یا ڈنمارک میں تو لیل ہی لیل ہے, ناروے میں تو لیل ہی لیل ہے. وہ کہے تہاڈا تو روزہ رکھنا بنتا ہی نہیں, تسی تو رہندے ہی رات میں. سوچ ہے نا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرقے بیسیکلی کسی ایک شخص کی سوچ کے تحت اس کی اڈاپشن کو یوز کر کے ان کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. اب مہربانی فرما کے آپ لوگ جدید دور میں ان سے زیادہ ایکٹیو پڑے ہیں.
خدا کے لیے اپنی ان کریٹیکل جو بنیادی اسلام کے احکامات ہیں ان پہ ریسرچ کریں، ان کے مسائل کی باریکیوں کو کریدیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کو کر کے اپنی نمازیں روزے سیدھے کریں. آپ کا تو کام ہی اللہ کے حکموں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تاکہ آپ فلاح پا جائیں. آپ فلک کہے کہ جی مجھے تو اس نے یہ کہا تھا، میری تو نیت نیک تھی، تو پھر رکھو نیک نیتیاں جہاں مرضی رکھو. اچھا اسامہ صاحب، یہ ایک کمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کافی ایتھسٹ بھی نیچے کمنٹس کرتے ہیں، لیکن یہ عبد القیوم صاحب کا کمنٹ ہے. میرا ہمیشہ سے اسلامی عقائد پہ اختلاف رہا. اسامہ صاحب نے بہت سی جو گتھی ہیں وہ سلجھا دی ہیں میرے مائنڈ کی، جو ان کے دماغ میں تھیں اسلام کو لے کے. اور دیکھیں یہ ایک دیا جلایا آپ نے کہ لوگوں کو ابھی سچویشن کا پتہ لگ رہا ہے چیزوں کا. اور ایک اور آیا ہے، انیس احمد ہے، بہت اعلیٰ اسامہ بھائی، آپ جو ڈیمینشن بتاتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. جزاک اللہ، میری دعاؤں میں آپ شامل ہے. اور بہت سے لوگوں نے پیار دیا کمنٹس میں، اس طرح کے مزید کمنٹس ہیں. اچھا اس میں دو باتیں سمجھ لیں. میرا ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملا یا آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی، ورنہ آج کا انسان بیوقوف نہیں بن سکتا. اس کا جو تعلق ہے یا اس کی جو اسیسمنٹ ہے یا اس کے اس ٹائم موجودہ ذرائع وہ بہت بڑھ چکے ہیں. اس وجہ سے اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے اچھے سوال ہی، جیسے اب کسی نے روزے کا کر لیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لیل بھی کھولنا ہے تو آئندہ احتیاط کریں. نہیں احتیاط کرنی نہ کریں. میرا کام ہے آپ کو دونوں سائیڈز کی وہ فک کی وہ ایکسپلینیشن دے دینا، ریزننگ کہ کوئی کیا سوچ کے بیٹھا ہے، آج کے دور میں کیا وہ چل سکتا ہے یا نہیں، آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ میں نے تقریباً جب آپ لوگ ٹائٹل دیتے تھے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا کہ ریسرچ اسکالر کی جب بات تھی تو میں تو ہر کسی کو قرید کے اس کی ریزننگ تک جانے کی کوشش کی کسی بھی اس میں پریکٹیکلی. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈائمنشنز جو ہے، یہ میں نے جیسے کہا جب رہے گی اندھیرے میں تو نور کا کیا پتہ چلنا، جب آئے گا تو آنکھیں کہیں گی نا واہ کچھ نظر آیا. تو اسی طریقے سے یہ کہ اچھے سوالات آپ کے، اچھی کیوریز کم از کم اپنی بیسکس اچھی کر لیں، کم از کم اپنی بیسکس. جیسے میں نے اس دن آپ کو کہا کہ جو بلند آواز نماز پڑھے گا پھر مجھے بتائیے گا خیال کیسے آتے ہیں، کبھی بھی نہیں آئیں گے. لیکن یہ روز کا رول ہے، ہر کسی کا یہ سوال تھا کہ جی نماز میں بڑے خیال، آپ گلے سے آواز نکالیں، صحیح قرات کریں اکیلے بھی، پھر مجھے بتائیے گا خیال کدھر سے آتا ہے. آئے گا ہی نہیں، شیطان قریب ہی نہیں آئے گا آپ کی ساؤنڈ سن کے بیسیکلی. اسی طریقے سے جیسے رفع دین کے متعلق ان سب کا کنسپٹ تھا کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اب بتا دیا کہ بھئی آپ اللہ اکبر کے ساتھ اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے عقیدت سے اللہ کو خالی ہاتھ دکھاتے ہو یا کعبے سے عقیدت کا اظہار کرتے ہو کر لو، نہیں کرنا نہ کرو. یہ تو چینی ہے جتنی ڈالتے جو نماز. اچھا جیسے اب نماز ہی ہے، مطلب آپ کھڑے ہوئے تو نماز کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، جب کسی صدر، کسی بڑے عہدے دنیا کے کسی دنیاوی بڑے بندے کے پاس، تو سر جی آپ بڑی ٹانگیں بھی پوچھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا ٹھیک ہے، یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں، کپڑوں پہ سلوٹے نہ آئیں، گھیرا یوں ہو، ہاتھ یوں باندھنے ہیں. تو کتنا خیال ہے کہ بھئی یوں باندھے ہوتے ہیں، اب انہوں نے بھی یوں باندھے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور پھر یوں نیچے تک لٹکا لیتے، نیو سٹائل آف وہ جیسے ادب. تو یہی آپ لوگوں کے فرعونوں کے ٹائم پہ بھی یہ ہاتھ کولیپس کا پرانی پکچرز دیکھیں تو یہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہودی بھی ہاتھ باندھتے ہیں. اب آپ لوگوں کو تو کہا گیا کہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ روزہ نہ رکھو، فلاں چیز یہ نہ کرو، مس میچ کرو. تو پھر آپ لوگ جا کے یہودیوں کی نماز اور یہودیوں کا وضو دیکھ لیں اور اپنا دیکھ لیں، پھر دوسرے فرقوں کا چیک کر لیں، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہودیوں کے ساتھ آپ کا کیا میچ کر رہا ہے. سمپل. اسی طریقے سے جو اوبیڈینس ہے اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ دماغ میں یہ موجودگی جتنی کا آپ کو سامنے اس چودھری کی، اس صدر کی، اس نمبردار کی، وڈیرے کی، اس ایم این اے کی، جو بھی آپ کا ادھر کا ڈی پی او ڈی سی او جو بھی، تو آپ بڑے ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، کپڑوں کی سلوٹوں کے خیال کرتے ہیں، ہاتھوں کے اندازوں کے خیال کرتے ہیں. یہی عقل اگر مسلح پہ آ جائے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کسی بڑی ہستی سے ملاقات کے لیے اس کے حضور پیش ہوئے ہیں. اب مجھے صرف یہ آپ ذہن میں کر لیں گے تو آپ کی نمازیں خود بخود خوبصورت ہو جائیں گی. پھر دیکھیے گا لفظ بھی صحیح نکلیں گے، چیزیں بھی صحیح نکلیں گی. لیکن اگر وہ احساس ہی نہیں گھیر رہا آپ کو کہ آپ کسی سے ملنے یا کسی کے روبرو پیش ہونے آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ٹکرے ہیں جتنی مرضی مارتے رہو.
सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर मुलाकात करेंगे। बहुत से लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं जी आप लेट आ रहे हैं, वीडियो लेट लग रही है। कोशिश करेंगे, उसामा साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम जल्दी इसको लेकर आएँ वीडियो ताकि फर्स्ट टाइम पे लग जाए। बाकी इंशाल्लाह आपके ज़ायचे भी देखने होते हैं, जिसकी वजह से उसामा साहब को थोड़ा-सा उसमें भी टाइम चाहिए होता है और रेगुलर हमें टाइम दे रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया। बाकी सर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।